السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے وہ سورۃ النحل سے ہیں، پارہ نمبر 14 ہے، آیات مقدسہ نمبر 10 تا 13 ہیں، اور یہاں سے پارے کا رکوع نمبر 8 اور سورہ مقدسہ کا رکوع نمبر 2 شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور، اعلیٰ نظریہ ہمیں عطا فرمائیں اور اس پر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے وہ نعمتیں جو شب و روز ہمارے کام آتی ہیں، جن پر ہم سواری کرتے ہیں، جن سے ہم گوشت کھاتے ہیں اور مختلف قسم کی زینت حاصل کرتے ہیں، مختلف قسم کے فوائد حاصل کرتے ہیں، مختلف قسم کے نتائج ان سے لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے، ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی کہ آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیے اور ایک بات اہم ہے وہ ذہن میں رکھیے کہ ہمیں اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ اللہ رب العزت نے 2 راستے ہمیں دے دیے ہیں، لیکن انتخاب ہم نے کرنا ہے۔ ایک صراط مستقیم ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کو ایک سچی جماعت عطا فرمائی جو اللہ کی جماعت ہے، جس کو حزب اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ صراط مستقیم ہے، اسی پر چل کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قومی اور بین الاقوامی نظام عدل تشکیل دینا ہے۔ دوسری طرف راستہ ظلم و بربریت کا ہے، شیطانی جماعتوں کا ہے، جس کے لیے شیطان اپنے بندوں کو یعنی شیطانی جماعتوں کو منتخب کرتا ہے اور ان کے ذریعے سے وہ ظلم کے نظام قائم کرتا ہے۔ اب ہم نے کس راستے کا انتخاب کرنا ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ اگر اللہ چاہیں تو سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے، لیکن اللہ ایسا چاہتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ کار ہے وہ 2 راستے بتانا، ان کے مقاصد و اہداف بتانا، ان کے نتائج بتانا، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رہنمائی دی ہے، لیکن آگے انتخاب ہم نے کرنا ہے۔ آج جو ہم رکوع پڑھ رہے ہیں اس میں بھی اللہ رب العزت اپنی توحید، وحدانیت کے دلائل، تخلیق کائنات کے دلائل اور ہر دلیل کے بعد ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بڑا ہی پیارا یہ اسلوب ہے
جس سے آج ہم اپنے اس دور میں دعوت کی رہنمائی لے سکتے ہیں کہ جب بھی کسی کو دعوت دو تو دلائل سے دعوت دو۔ دعوت دینے کا جو طریقہ کار ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، موعظہ حسنہ ہونا چاہیے، جذباتی پن نہیں ہونا چاہیے، عقلی نقلی دلائل ہونے چاہیے۔ چنانچہ اللہ رب العزت یہ دلائل نہ بھی پیش کریں کہ وہ مجبور تو نہیں نا، لیکن انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ دلائل پیش کرتے ہیں۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہیں، وہ آپ کو شکست دینا چاہتے ہیں، آپ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی جماعت کو تیار نہیں ہونے دیتے، لیکن اللہ رب العزت پھر بھی انہی سختیوں کے باوجود دلائل سے بات کر رہے ہیں، بڑے اچھے اسلوب سے بات کر رہے ہیں۔ هو الذی انزل من السماء ماء، اللہ رب العزت کی ذات اقدس تو وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، ماء لکم تمہارے لیے۔ یہ کم ضمیر ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ جب بھی اللہ اپنی نعمتوں کا ارشاد فرماتے ہیں، نعمتوں کے بارے میں ہمیں رہنمائی دیتے ہیں، تو کم ضمیر ارشاد فرماتے ہیں، جس کا معنی تم جمع کے لیے ہے، اور اس جمع کی ضمیر سے ایک یہ اشکال ختم ہو جاتا ہے کہ کیا اللہ کی نعمتیں کسی خاص علاقے کے لیے ہیں، خاص قوم کے لیے ہیں، خاص برادری کے لیے ہیں، یا سب کے لیے ہیں؟ تو قوم کا معنی جمع کی ضمیر ہے، تم ہے، جس کا معنی ہے ساری انسانیت۔ اللہ کی نعمتیں بلا لحاظ رنگ و نسل، مذہب، خطہ، سب کے لیے۔ منہ شراب، آپ اس سے پانی پیتے ہیں۔ پھر اور کیا ہے؟ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اور پھر اس پانی سے درخت اگتے ہیں، اور درخت مختلف قسم کے ہیں جس میں آپ کے جو جانور ہیں وہ چرتے ہیں، آپ ان کو چراتے ہیں، اس میں گھاس، نباتات اور مختلف قسم کی چیزیں اگتی ہیں۔ يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔ سبحان اللہ، ذرا توجہ کیجئے، اللہ رب العزت ہر چیز کو کتنے خوبصورت پیرائے میں ہمیں سمجھاتے ہیں۔ اگاتے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر وہی ضمیر آ گئی لکم، تمہارے لیے۔ کیا اگاتے ہیں؟ کھیتیاں ہیں، زیتون ہے، کھجوریں ہیں، والاعناب، اور انگور ہیں، ومن کل الثمرات۔ کچھ اللہ تعالیٰ نے چیزیں ارشاد فرمانے کے بعد ومن کل الثمرات کا یہ جملہ ارشاد فرما دیا، بڑا جامع جملہ، کہ ہر قسم کا پھل، یعنی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا جو کچھ بھی ہے یہ آپ کو زمین سے ہم دے رہے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ یعنی سمجھانے کا انداز دیکھیے، پہلے اللہ دلائل دے رہے ہیں توحید پر، کائنات کی تخلیق پر، اور ان چیزوں پر جن کا فائدہ انسانیت کو، اور آخر میں پھر کہہ رہے ہیں اس میں نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پھلوں اور میووں اور مختلف جو اللہ کی نعمتیں ہیں، آپ غور کریں، شکل و صورت ان کی علیحدہ ہے، رنگ و بو علیحدہ ہے، مزہ اور تاثیر علیحدہ ہے، کتنی اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کاملہ ہے۔ آپ ایک چیز منہ میں ڈالتے ہیں اس کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے، تو یہ اللہ نے کیا پیدا کیا ہے؟ کوئی انسان تو ایک تنکے کو پیدا نہیں کر سکتا۔ پھر وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے رات کو مسخر کر دیا، وَالنَّهَارَ، اور دن کو۔ اور یہاں بھی کم ضمیر ہے، یہاں مذہب کا مسئلہ نہیں، دین کا مسئلہ نہیں، انسانیت کا مسئلہ ہے۔ والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند،
والنجوم، اور ستارے مسخرات بامری، اللہ کے حکم سے سب کے سب وہ مسخر ہیں آپ کے لیے، یعنی آپ کے وہ امور سر انجام دے رہے ہیں، آپ کے لیے مختلف طریقوں سے آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک یہ تمام جو اللہ چیزیں ارشاد فرما رہے ہیں اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ جو عقل والی قوم ہے، سمجھنے والی قوم ہے، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو عقل سے پیدل ہے، جو غور ہی نہیں کرتے، صرف یہ دیکھتے ہیں رات آ گئی سو گئے، صبح اٹھے کام پہ چلے گئے، پھر رات آ گئی سو گئے، صبح اٹھ کے کام پہ چلے گئے، یعنی انہوں نے رات اور دن کی جو تخلیق ہے، پھر سورج کی تخلیق ہے، چاند کی تخلیق ہے، سیاروں کی تخلیق ہے، یہ محض انہوں نے ایک اللہ رب العزت کی طرف سے قدرتی نظام سمجھا ہوا ہے۔ یہ نہیں سمجھا کہ اس قدرتی نظام میں ایک تدبیری نظام بھی ہے، اور اس تدبیری نظام میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے فائدے رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ایک ایک اللہ کی نعمت کا فائدہ ہم ذکر کرنا چاہیں تو بڑا وقت چاہیے، لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت نے پورا نظام زندگی اس سے اٹیچ کر دیا۔ آپ دیکھو پوری تقویم، یعنی کیلنڈر، سالانہ کیلنڈر آپ سورج اور چاند کے ساتھ بناتے ہیں۔ آپ پوری زندگی کا شیڈول صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک، اور پھر کئی مہینوں، کئی سال، اور پھر سال ہر سال آپ مینجمنٹ کرتے ہیں، اوقات مقرر کرتے ہیں، دن مقرر کرتے ہیں، اور اس کے عنوان سے سارے امور سر انجام دیتے ہیں۔ یہ ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، یہ اللہ نے ہمارے فائدوں کے لیے بنایا ہے۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُ، اور جو چیزیں اللہ نے پھیلا دی ہیں وہ تمہارے لیے ہیں۔ فی الارض، زمین میں، مختلفاً الوان، وہ رنگ برنگی چیزیں ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے زمین میں چیزیں پھلائیں اور وہ بھی مختلف قسم کی۔ یہ اللہ رب العزت کی جو بلند و برتر ہستی ہے یہ وہی کر سکتا ہے کہ اس میں زمین میں مختلف قسم کی مخلوقات پیدا کی، ان کی ماہیت علیحدہ ہے، شکل و صورت علیحدہ ہے، رنگ و بو علیحدہ ہے، منافع اور خواص ان کے طے کر دیے ہیں۔ یہ سب حیوانات، نباتات، جمادات، یہ سارا اللہ رب العزت نے زمین میں اس وقت پھیلایا ہوا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں نشانیاں اس قوم کے لیے جو سوچتی ہے۔ ہر دلیل کے بعد اللہ رب العزت ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں، توجہ سے میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں سنیے، اللہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان چیزوں پہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے؟ جو غور و فکر کرتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کا سب سے بڑا ملکہ غور و فکر ہے۔ انسان کا سب سے بڑا ملکہ اللہ نے جس کو عطا کیا ہے ان نعمتوں پہ ریسرچ کرنے کا ہے۔ اسی کو ہم سائنس کہتے ہیں کہ ان نعمتوں کو اپنے لیے بھی مفید بناؤ، اپنی قوم کے لیے، پوری انسانیت کے لیے مفید بناؤ۔ یہ سائنس ہے۔ اللہ رب العزت کی ان تمام نعمتوں سے فائدے اٹھاؤ۔ انشاءاللہ یہ نعمتیں آگے اگلے درس میں بھی آئیں گی، یہ تسلسل سے ان کا ذکر ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا جو پیغام غور و فکر والا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ غور و فکر کی صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی آخرت کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سب ہمارے بہن بھائیوں عزیزوں کے لیے اپنے امور میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.